الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدے بیگاؤ کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ محترم حضرات، اور نوجوانان اسلام، ہمیں اور آپ کو آج اچانک اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر پھر جمع فرما دیا، اور چند گھڑیوں اور لمحوں کے لیے میں اور آپ یاد الہی کرنے کے لیے یہاں بیٹھ گئے، جس پر اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں ہوتی ہیں انہیں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، وقت ایک حالت پر کبھی نہیں ٹھہرتا، آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اس دنیا کو ایک حالت پر کبھی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ آج رونا یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے آج کہ آج مسلم قوم ایک ایسے تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں صرف ہلاکت اور تباہی اس کا مقدر ہے۔
کبھی خواب اور خیال میں بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ امت اتنی گر جائے گی، اس مقام تک پہنچ جائے گی۔ کسی کے خواب و خیال میں یہ بات آئی ہی نہیں ہوگی۔ کوئی آج جگائے تو کیسے جگائے، حال دل سنائے تو کس طرح سنائے، اس امت کے نوجوانوں کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے۔ ان حالات پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہر شخص ہمارے ہاتھ پہ ہنستا ہے، زمانہ مسکراتا ہے، کیوں آئے تھے ہم دنیا میں اسے بھول چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں جا کر اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے، یہ ہمیں کہاں پتا ہے۔ یاد رکھو، مجھے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اس وقت جس گرمی کی شدت میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے کہیں زیادہ شدید گرمی کل میدان قیامت میں ہوگی۔ ابھی تو رات کی ٹھنڈک موجود ہے، ابھی تو چاند کی چاندنی کی وجہ سے ٹھنڈ کا عالم ہے۔ جب وہاں سورج اپنی پوری تابانی پر ہوگا، نہ سایہ درختوں کا، نہ دیوار کا، نہ کسی چھتری کا، نہ کسی سائبان کا، ایسے موقع پر اندازہ لگائیے کہ وہاں سایہ اگر ہوگا کتنے زمانے کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے سوا کسی چیز کا سایہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا ہمیں آج اس دن کا خوف ہے؟ یوں تو کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم افضل ترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے آج اعمال کی طرف نظر ڈالے، آج کوئی ہمارے افعال کی طرف نظر ڈالے، تو شاید ہمیں وہ یہ کہے کہ ماضی میں جتنی امتیں گزری ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ہمارے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان کی بدعمالیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ہماری آج کی بدعمالیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ہماری بدعمالیاں ان کی گناہوں سے آگے بڑھ جائیں۔ ہائے افسوس، سب افسوس کہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے، اور اس کے باوجود ہمیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں۔ مجھے آج آپ کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو خود کو آئینہ دکھانا، کبھی کبھی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، جب کبھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، اور جب ہم پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں، اور جب ہم ان کے احوال پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہو بہو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے 2 قدم آگے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے جو پچھلی قوموں نے کیا ہو اور وہ ہم نہ کر رہے ہو، جو انہوں نے کیا ہے وہ آج ہم نہ کر رہے ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نہ جانے کتنی قوموں کو بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے رشتہ اور ناطہ انہوں نے اپنا توڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل بھی سنت رہی ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جتنے اونچے مقام پر تھی اسی طرح انہیں زمین کی تہوں میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ٹھوکروں میں رکھا، اپنی جوتیوں میں رکھا، کہیں ان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا گیا تھا، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وقت کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ قوموں کے سامنے ذلیل و خوار۔ اے مسلمانوں، میں اگر پچھلی قوموں کے دفتر آپ کے سامنے کھولوں تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہیں،
سمجھ نہیں سکتے. عوام کے سامنے اپنی گفتگو کریں تو کہاں سے شروع کریں, ختم کریں تو کہاں ختم کریں, اسے کس چیز کی یاد دلائیں. ذرا غور کیجئے, آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ میرا موضوع ہے, یہ میرے دل کی کڑن ہے, یہ میرے اپنے دل کی چڑھن ہے. اس لیے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو طوطے کی طرح نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو صرف رٹتے نہیں, اس کے الفاظ نہیں پڑھتے, صرف اس پر انگلیاں رکھ کر نہیں چھوڑ دیتے. جب قرآن کریم ہمیں کہتا نظر آتا ہے کہ تم سے پچھلی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی محبوب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سمندروں کو پھاڑ کر راستے بنائے. کہ وہ کم محبوب قوم ہوگی؟ اس قوم کا نام ہے بنی اسرائیل, جسے دوسرے لفظ میں یہودی بھی کہا جاتا ہے. یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی محبوبانہ نظر ڈالی اور انہوں نے ملک مصر سے نکلنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دریائے کلزم کو پھاڑ کر 12 راستے بنا دیے. اس قوم نے اس دریا سے نکل کر اپنے اور اپنے بچوں کو محفوظ بچایا. جب وہ اس کنارے پر پہنچے تو ان کا دشمن جو انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا, ان کا دشمن جو ان کے خون پینے کے لیے ننگی تلواروں کو سوتے چلا آ رہا تھا, وہ ان کا دشمن جو فرعون کی شکل میں گھوڑوں کی ٹانگوں سے دھول اڑاتا ہوا انہیں موت کی دھمکی دیتا ہوا آ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم فرعون کو اس محبوب قوم کی بدولت پکڑ لیا اور سمندر کو حکم دیا کہ آنند فانند کو اپنی موجوں کو رواں اور دما کر دے اور اس فرعون کی گردن کو ڈبو کر اسے قیامت تک کے لیے دیدہ عبرت بنا دے. کیسی محبوب قوم تھی, غور کیا کبھی آپ نے؟ جب وہ وادی سینا میں پہنچی ہے اور اس کو پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ ایک پتھر سے جاری کیا اور اس میں 12 چشمے بنا دیے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہی وہ قوم ہے کہ جب یہ وادی سینا میں بھوکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے من اور سلوا کا انتظام کیا. اسے کمانے کی ضرورت نہ تھی, اسے کھیت میں ہل چلانے کی ضرورت نہیں تھی, اسے دکانوں پر بیٹھ کر تجارت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اسے آفسوں میں ملازمت کی ضرورت نہیں تھی. اس کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوا اتارا. جب ان کے بچوں کے کپڑے ان کے بچوں کے میلے ہونے لگے تو ہواؤں کو حکم دیا گیا کہ اے ہواؤں, گرد و غبار کے بغیر تمہیں اڑنا ہے تاکہ بنی اسرائیل کے بچوں کے کپڑے میلے نہ ہو جائیں, ان کی ماؤں کو جا کر کے یہ کسی کنویں پر دھونے نہ پڑے. ہوائیں چلتی تھی لیکن گرد و غبار سے پاک ہو کر چلتی تھی. جب سورج کی تماغت نے ان پر اپنی روشنی ڈالی اور ان کی گرمی سے ان کے جسم جھلسنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آسمان کی بدلیوں, یہ میری محبوب قوم ہے, اس محبوب قوم کے لیے تم ان پر سایہ کر دو. اور ابر کا سایہ ان کے اوپر آیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من اور سلوا اتارا اور بادلوں کو ان کے اوپر اس طرح سے نچھاور کر دیا جس طرح چھتری سے سائبان کو تان کر کے سایہ فراہم کیا جاتا ہے. ہاں وہی قوم جب اس نے فرعون کے ظلم و ستم کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے دشمن کے پانی کے چشموں کو خون سے بھر دیا
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، تمہارے چشمے پانی کے رہیں گے، تمہارے کنووں میں پانی موجود رہے گا، لیکن تمہارے دشمن کی کنووں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خون میں تبدیل کر دے گا۔ وہ جب پانی کا ڈول ڈالیں گے تو کنویں سے پانی نکل کر نہیں آئے گا، وہ جب گلاس اپنے منہ تک لے کر جائیں گے تو وہ گلاس میں رکھا وہ پانی خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ جب اپنے مٹکوں کو چھلکائیں گے تو ان کے مٹکوں سے خون نکل کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن کے چشموں کو، کنووں کو، پانی کو خون میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ محبوب قوم تھی جس کے حمایت میں ٹڈیاں آتی اور دشمن کی کھیتیوں کو تباہ کر کے چلی جاتی اور ان کے دانے چپ کر کے نکل جاتی۔ یہی وہ قوم تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب بنایا، مگر آپ نے سوچا کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہوتے ہوئے آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے چلے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت سے، ان پر اپنے قہر و غضب کے تذکرے سے قرآن کو بھر دیا ہے۔ یہی وہ قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اترا، جس کے گلے میں ذلت کا طور ڈال دیا گیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کیا گیا۔ یہ ایسی محبوب قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہیتی تھی، محبوب کیوں بن گئی، محبوبیت سے کیوں گراتی گئی، اور یہ غصہ اللہ کا اس پر کیوں اترا، یہ کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بتائے گی، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ لیکن اب اس قوم کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے مگر قرآن مت پڑھ لینا، ہر خط کو سمجھ لے، ہر میسج پڑھ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کے مت پڑھ لینا۔ اس بات کی کیمپیننگ ہو رہی ہے، اس بات کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے گی تبھی تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ آخر قوم اس مقام سے نیچے کیوں پھینکی گئی، اس کے جرائم کیا تھے، اس کی گناہ کیا تھے، اس کی خطائیں کیا تھی، ان کی حرکتیں کیا تھی، انہوں نے کیا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آخری قرآن بتائے گا، مگر اب امت مسلمہ کا حال وہی ہے جو اس پچھلی قوم کا حال ہوا تھا۔ جرموں سے ان کے دفتر بھرے ہوئے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہی بدل دیا۔ پہلا کام یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی کو بدل دیا۔ جب وہ قرآن اس اللہ کی جو کتاب تھی تورات، اس تورات کے الفاظ ہی بدل دیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ جہاں رکھے تھے وہاں سے ہٹا کر الگ کر دیے اور ان الفاظ ہی کو تبدیل کر دیا، وہاں منمانی الفاظ وہاں رکھ دیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ان کے لیے اتارا تھا اس لفظ ہی کی جگہ دوسرے لفظ رکھ دیے اور اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت اور تباہی ہے اس قوم کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہی ہے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہی ہے، ثُمَّ يَقُولُونَ اور پھر کہتی ہے هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ اسے مال چاہیے، اسے دولت چاہیے، اسے دنیا کی زندگی چاہیے، اسے کھڑکتے ہوئے سکے چاہیے، اسے چند درہم اور دینار چاہیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب لکھوائی۔
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا، ورنہ آج آپ دیکھتے کہ یہ قوم بھی وہی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا، جو اس سے پہلے یہودیوں نے کیا، جو اس سے پہلے گزشتہ قوموں نے کیا۔ وہ تو ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ اس کتاب کے الفاظ کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، لاکھوں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں، ہزاروں بادشاہ اکٹھے ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر قرن میں ایسے معصوم بچوں کو تیار کرتا رہے گا جو اس قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، ایسی زبانوں کو اللہ قبول کرتا رہے گا جو اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے، اللہ ایسے دماغوں اور سینوں کو انتخاب کرتا رہے گا جو اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ امیروں سے اس کی حفاظت کرائے گا، نہ بادشاہوں سے حفاظت کرائے گا، نہ مالداروں سے حفاظت کرائے گا، نہ تاجروں سے حفاظت کرائے گا، نہ عرضوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجمیوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے اونچے خاندانوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر و مرشد ان کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن کے الفاظ بچے ہوئے، ورنہ اسے بھی اپنی منشا کے مطابق ڈھال لیتے۔ لہذا پچھلی قوم کا پہلا جرم یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی کو بدل دیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب پچھلی کتابیں بدل دی، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا رہا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر حجت مکمل ہو گئی، مگر آپ ذرا اس قوم کا اندازہ لگائیے کہ اس قوم کا حال یہ ہوا کہ اس نے خنجر اللہ کی دشمنوں کی قوموں کے لیے تیار نہ کیے، اس نے اپنی تلواروں پر دھاڑ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہ لگائی، ان کی تلواریں اگر نیام سے باہر ہوئی تو کسی اور کا خون بہانے کے لیے نہیں، ابلیس کے لشکر سے لڑنے کے لیے نہیں، شیطان کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، رحمان کے دشمنوں سے نواز آزمائی کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ہتھیار اگر نکلے تو نبیوں کے خلاف انہوں نے خنجر اگر کھینچے تو انبیاء کرام کے خون کو بہانے کے لیے، انہوں نے اگر تلواریں ٹوٹی تو نبیوں کا قتل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے روئے زمین پر ابلیس کی فوج نے اتنی قوت اور طاقت حاصل کر لی کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی قتل کیے جانے لگے۔ آج اس نبی کے قتل کی خبر آئی تو دوسرے نبی کے قتل کی خبر دوسرے دن آئی، ایک دن میں ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دن میں ایک نبی نہیں 70 نبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مصلحت سے کام نہیں لیتا، نبی اللہ کے حکم کو علن اعلان بتاتا ہے۔ جب نبیوں کی بتائی ہوئی باتیں ان کے دلوں کو بری لگنے لگی، جب نبیوں کا لایا ہوا پیغام ان کے دلوں میں چوبنے لگا، جب نبیوں کی بتائی ہوئی شریعت سے انہیں ناگواری ہونے لگی تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپ اس زبان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو جو ہمارے خلاف زہر اگلتی ہے، اب ان ہاتھوں کو قلم کر دو جن ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اب ان ہوٹوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہمارے خلاف حرکت میں آتے ہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس لیے انبیاء کرام کے خلاف اٹھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو آگے سے چیر کر ٹکڑے کیا۔ یہ قتل کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ بنی اسرائیل بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر ایک طوائف کے سامنے طباخ میں پیش کر دیا گیا۔ یہ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ وہی بنی اسرائیل تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں
साल से नबूवत से सरफराज करता चला रहा था, ये वही थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बादशाहत के तमगे से नवाजता चला आया था। यही वो कौम थी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों से, नबियों से सरफराज किया था। अंदाजा कीजिए कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई। सिर्फ ज़बानी मुखालफत नहीं, घरों में घुस के साजिशें नहीं, तारीख, बाइबल पढ़ लीजिए, इंजील पढ़ लीजिए और कुरान की सदाकत पढ़ लीजिए। सबसे पहले उनके खिलाफ खड़े होने वाले खुद उनके खानदान के लोग और उस वक्त के वो लोग थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने किताब दी थी, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने किताब का इल्म दिया था, जो अल्लज़ीना उतुल किताब कहलाते थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, ये हमारी तहजीब का दुश्मन है, ये हमारे समाज का दुश्मन है, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल बनकर आए, अल्लाह तबारक व तआला के नबी बनकर आए। और उस कौम का हाल ये था कि वो कौम मस्जिद अल खलील में और बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला के घर में बैठकर अपनी मेजें और खोंचे लगाकर अपनी टेबलें डालकर वहां सूद का कारोबार लेन देन कर रहे थे। कहां? मस्जिद में, सड़कों पर नहीं, बैंकों में नहीं। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने तैश में आकर गरजदार आवाज में उनको ललकार लगाई और उनके गिरबान को पकड़कर खींचा और उनसे गुत्था होकर ये कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के घर की हुर्मत को भी पामाल कर रहे हो, उसके तक़द्दुस को पामाल कर रहे हो। तुम्हें ये मालूम नहीं कि सूद की गंदगी और आलूदगी से तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हरम को भी गंदा, नजीस और आलूदा कर दिया है। मैं इस बात पर खामोश नहीं रहूंगा। उनके गिरबानों पर हाथ डाला और उनको मुखातब होकर कहा, ऐ फरीसियों, तुमने अल्लाह तबारक व तआला के घर को भी लौंडियों का भट्ट बना दिया। क्या ये सूरत हाल आज मुस्लिम कौम की नहीं है? क्या इसे वो आदमी अच्छा लग रहा है जो हक बताए? क्या इसे वो शख्स बर्दाश्त हो सकेगा जो उसकी कमियों पर उंगली रखे और बुराइयों से रोके? यही वो कौम थी बनी इसराइल जिसकी शहादत मुस्लिम की हदीस में मिलती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जमाने में एक शख्स को लाया गया, उसका मुंह काला हुआ था, वो गधे पर सवार था, गले में जूतियों का पट्टा पड़ा हुआ था और लोग उसको घुमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कर रहे हो, ये ड्रामा किस चीज का है? कहने लगे इसने जिना किया है, इसे हम जिना की सजा दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी किताब तौरात में ये सजा लिखी है जिना की? शादीशुदा जिना करे तो ये सजा है? कौम ने कहा हाँ यही सजा है, यही सजा है। जाहिर है कि वक्त गुजरते गुजरते आवाम को मालूम यही था कि यही सजा है। आपने कहा क्या तुम में कोई आलिम मौजूद है? क्या तुम में कोई किताब का जानने वाला मौजूद है? कहा हाँ हमारे दरमियान आलिम भी मौजूद है। आपने उनके आलिमों को बुलाकर पूछा, उन्होंने कहा हाँ यही सजा है हमारी किताब में। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, जरा इनसे पूछो कि इब्ने सूरिया को जानते हो, जिसका हुलिया इस तरह का है? कहा हाँ इब्ने सूरिया को तो जानते हैं। कहा उसे बुला कर लाओ। यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था जिस पर उन सबको इत्तेफाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने
سوریا کو بلا کر کہا کہ ابن سوریا ذرا یہ بتاؤ، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس ذات نے تمہاری قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور سمندر کو پھاڑ کر تمہیں نجات عطا کی تھی اور تمہارے دشمن کو سمندر میں غرق کر کے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تھا، میں اس ذات باری کی تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں یہی سزا ہے جو تمہاری آواز اس شخص کو دے رہی ہے، جو تمہارے عالم میرے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ یہ قسم سن کر محمد رسول اللہ کے جلالی چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی آنکھوں کے نور سے گھبرا کر وہ کپکپا اٹھا اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اس ذات باری کی قسم نہ دیتے جو بہت بلند و بالا ہے، جو قہار اور جبار بھی ہے، جو عزیز الانتقام بھی ہے، تو میں کبھی اس رات کو آپ پر فاش نہیں کرتا۔ اے سن لیجئے کہ ہماری قوم میں جب زنا شروع ہوا تو یہ زنا امیر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، شہزادوں نے کرنا شروع کیا، امیر زادوں نے کرنا شروع کیا۔ جب امیر زادے ہمارے پاس آئے تو ہم ان کو یہ سزا دینے پہ قادر نہ تھے، ہم نے ان پر اس سزا کو نہیں لگایا۔ جب کوئی غریب ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کے حق میں یہی فتویٰ دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار کے قتل کر دیا جائے۔ پھر ہماری قوم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ تم نے اپنے دین کو امیروں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، امیر پہ نظریں چرا جاتے ہو اور غریب پر یہ سزا لگاتے ہو۔ تو ہمارے علماء کی میٹنگ بیٹھی اور اس نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ سب کے لیے ایک ہی قانون بنا دیا جائے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اس طرح زنا کر کے آئے، امیر ہو غریب ہو، اس کا منہ کالا کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھا دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کے اس کی بے عزتی کر دی جائے۔ اس لیے ہم نے یہ قانون بنایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں وہی سزا تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کو دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک عالم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلا کر پوچھا کہ تمہاری کتاب میں سزا کیا ہے، اس نے یہی سزا بتائی۔ جب آپ نے کہا قرآن کھول کر ذرا اس کو دکھا، جب قرآن کھول کر دیکھنے لگا تو اس نے جہاں پر یہ سزا لکھی ہوئی تھی اس کے آگے اور پیچھے کا پڑھ دیا اور وہاں پر اس نے ہاتھ رکھ لیا جہاں پر یہ سنسار کی سزا رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو محروم کر دیا، اس کے ہاتھ سے امامت کی قیادت چھین لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے تاج خلافت چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رانہ درگاہ کیا۔ اس واقعے کو سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا جرم قوم کر رہی تھی، لیکن ذرا آج پوری روئے زمین پر نظر ڈال کر مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جرم مسلم قوم نہیں کر رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا پر ہاتھ نہیں رکھا ہوا؟ کیا زانی کو یہ سزا پاکستان میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا بنگلہ دیش میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا ترکی میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا مصر میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا سوڈان میں دی جاتی ہے؟ کیا زناکار کو یہ سزا دبئی میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا لبنان میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا ماریشس میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا ایران میں دی جاتی ہے؟ کیا یہ سزا ان ممالک میں دی جاتی ہے جنہیں آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کے ممالک ہیں؟ اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سزا ہے تو بتانے والے بتا کہاں رہے ہیں؟ وہاں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آپ نے پڑھی کہاں ہے؟ وہ جرم جو اس قوم نے کیا تھا لفظوں میں تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن معنی کے اندر تو ہم نے دل کھول کر کے تحریر کی۔ اللہ اکبر۔ ان کے جرائم کی فہرست جب قرآن بیان کرتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے، اور جب ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ اگر آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق کسی گروہ کو کھڑا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی جماعت کو کھڑا کرے جو یہ کہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، دریا اور سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، درخت اور خوشبوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
किताब इसलिए नहीं आती कि कौम सिर्फ उसे अपने हाथों से छूती रहे। अल्लाह तबारक व तआला की किताब इसलिए नहीं आती कि कौम उसे सिर्फ अपने सीनों से लगाए रखे और उस पर अमल न करे। अल्लाह तबारक व तआला की किताब इसलिए नहीं आती कि कौम उसको पानी में भिगोकर सुबह शाम पीती रहे। अल्लाह तबारक व तआला की किताब इसलिए आती है कि उसे जमीन पर नाफिज किया जाए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, उसके मुताबिक तिजारत के नक्शे बनाए जाए, उसके मुताबिक इबादत की जाए, उसके मुताबिक हुकूमतों का निजाम बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की किताब इसलिए आती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात, ऐ अहले किताब तुम किसी दीन पर नहीं हो, किसी शरीयत पर नहीं हो, किसी मिल्लत पर नहीं हो जब तक तुम अल्लाह तबारक व तआला की किताब को कायम न कर दो। यह बात पढ़ने की नहीं है, कायम करने की है। हत्ता तुकीमुत तौरात, उसे कायम करो। कायम करने के क्या माना है? जो सजा अल्लाह तबारक व तआला ने शराबी की बयान की है वो शराबियों पर नाफिज की जाए। जो सजा अल्लाह तबारक व तआला ने चोरों की बयान की है वो सजा चोरों को दी जाए। जो सजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम से फिर जाने वाले मुर्तद्दीन की बयान की है वो सजा उन मुर्तद्दीन पर लगाई जाए। जो सजा अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी तहमत लगाने वालों पर रखी है वो सजा उन पर लगाई जाए। जो कानून अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है उस कानून को नाफिज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जमात की जो सिफात बयान की है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जमात को ये कहा है कि हमारी ये जमात है, उस जमात की सिफात और कैफियत क्या है? जब उन्हें ताकत मिले, जब उन्हें कुव्वत मिले तो वो क्या करें? क्या करें जब उन्हें कुव्वत और ताकत मिले? तो बुराइयों का साथ दें, बेहयाई फैलाएं, जिनाकारों की बाहों में बाहें डालकर नाचें, शराब के जाम छलकाएं? नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला की आप किताब को पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपनी जमात करार दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपना लश्कर कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे अपनी फौज और अपने सिपाहियों का लक़ब दे रहा है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर हम इनको जमीन पे कुदरत दे दें, अगर हम इनको जमीन की बादशाहत दे दें, अगर हम इनको जमीन की हुक्मरानी दे दें, अगर हम इनको जमीन का इख्तियार दे दें और अल्लाह तबारक व तआला इनके कंट्रोल में जमीन का एक टुकड़ा दे या पूरी रूए जमीन अल्लाह इनके सुपुर्द कर दे, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला एक खित्ते का मालिक बनाए या अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मशरिक से मगरिब तक का इख्तियार दे दे, तो ये गिरोह क्या करेगा? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलाह, ये नमाज कायम करेंगे, व आतउज़ ज़कात, और ज़कात के निजाम को आम कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का जो बनाया हुआ ज़कात का निजाम है उस ज़कात को जारी फरमाएंगे। पहला काम ये कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने इंसानों की पेशानियों को झुकाने के लिए एक निजाम बनाएंगे और वो निजाम ये होगा कि कोई भी बालिग मर्द इस हाल में अपनी दुकान पे नजर नहीं आएगा कि नमाज के लिए अजान कही गई हो और ये अपनी दुकान बेच रहा हो, नमाज के लिए पुकारा गया हो और ये अपने चौराहों पर खड़ा हुआ हो, बल्कि वो निजाम इतना मजबूत और ताकतवर होगा, वो इतना कुव्वत वाला होगा। अक़ामुस सलाह, ये निजाम नमाज को कायम करेंगे, वो आतउज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करेंगे। व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, और मारूफात को फैलाएंगे और बुराइयों को मिटाएंगे। आवाज पहुंच रही है आप तक? थोड़े थोड़े और आगे आ जाइए, बहुत जगह खाली पड़ी हुई है।
ڈاکٹر صاحب آ جائیے، یہ بھی آپ کا پیشنٹ ہے. آج تک آپ نے انسانوں کو دوا دی ہوگی، مگر اب غیر انسانوں بھی آپ کے محتاج ہیں. یہ ایمپلیفائر میں چل رہا ہے تو آواز تو نکل رہی ہے. قریب ہو جاؤ بھائی. دے رہا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہاں سے قریب آ جاؤ ساتھیوں. بھائی آپ خاموش ہو تو میں اپنی بات شروع کروں، اور آپ بولیں تو میں چپ ہو جاؤں. کچھ اور بات سننی ہو تو سنا دوں، نہیں تو وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو یاد ہے میں کہاں پر گفتگو کر رہا تھا؟ کوئی ایک صاحب یاد دلا دیں. جی وہ تو آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے، میں نے حضرات سے ذرا پوچھ رہا تھا کہ نہیں یاد بھی رہے گا کہ نہیں. یہ حال ہے ہمارا. صرف تبرک اور برکت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس کے سوا کچھ اور نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر 5 سال میں آنے والا مداری بیوقوف بنا کر چلا جاتا ہے، اور آپ اس کی ڈگڈگی کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہو جس طرح سانپ بین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہر نئے وعدوں کے ساتھ مداری آتا ہے. یادداشت ہے ہی نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کون ہے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جماعت اسے قرار دیا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اپنی جماعت کو زمین پر تمکن دیں، زمین کی قدرت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم انہیں زمین کا کنٹرول دیں تو وہ کیا کریں گے؟ شراب سے ایکسائز ڈیوٹی ہٹا دیں گے. الذین ان مکناہم فی الارض، ان کی سلطنت اور ان کی حکومت اور ان کی سرحدوں میں شراب کا ایک جام چھلکایا نہیں جا سکتا ہے. ان کے علاقے میں جوئے کی ایک لاٹری کا ٹکٹ بیچا نہیں جا سکتا ہے. ان کے علاقے میں کوئی عورت بے پردہ نظر نہیں آئے گی. ان کے کنٹرول میں نشاور چیزوں کی نہ درآمد ہوگی نہ برآمد، نہ ایکسپورٹ نہ امپورٹ. سودی نظام جڑ سے اکھاڑ کر وہ پھینک دیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہوگی. یہاں میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے نہ جانے کتنی جماعتوں کا نام اسلامی جماعت رکھا ہوا ہے، اور حالانکہ ان کا کام اسلامی جماعت والا ہرگز نہیں ہے، نہ کام ان کا غیر اسلامی جماعت والا ہے. اسلامی جماعت قیامت تک وہی کہلائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں پر چلتی ہو، جو اس بات کا عزم اور حوصلہ رکھتی ہو کہ غیر اللہ کے قانون کو وہ چولہے کی نظر کر دے گی اور تنور میں جا کر کے جلا دے گی. جو جماعت ہوئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والی ہو، وہ اسلامی جماعت کہلانے کے قابل ہے. ورنہ جو جماعت اسلام کا نام لے رہی ہو اور باطل سے ہاتھ ملائے ہوئے ہو اور باطل کے قانونوں کو سجدہ کر رہی ہو اور اس کی سلطنت میں شراب بیچی جا رہی ہو، طوائفوں کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، سودی نظام چل رہا ہو اور وہاں ناچنے گانے والے موجود ہوں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ اسلامی جماعت ہے.
یا اس کے ماننے والے اسلام والے ہیں؟ کیسے ہو سکتے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس امت کو آگاہ فرمایا کہ ایک دن یہ آ جائے گا کہ اسلام اجنبی بنا دیا جائے گا، اسلام پر اجنبیت کا پردہ چڑھا دیا جائے گا، لوگ اسلام کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ جیسے شروع میں اسلام آیا تھا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو اس وقت کی وہ قوم جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتی تھی، اس وقت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہود ہوتے ہوئے اہل کتاب کہتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا تو یہاں تک گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بمانگ دہل اعلان کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی ہے، اگر جہنم میں ہم گئے بھی اپنے باپ دادوں کے گناہوں کی وجہ پر تو گنتی کے 2-4 دن رہیں گے بس۔ جرائم کیا تھے؟ نبیوں کے قتل کی تیاریاں۔ جرم کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہنچانے اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ، ان کے خون سے ایسے ہی ہاتھ رنگنے کا ارادہ، جس طرح حضرت یحییٰ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، اور ڈھیٹ پن کا یہ عالم، اور اپنے آپ کو کہلوا کیا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہہ رہے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، عیسائی کہہ رہے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائے گا، عیسائیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں وہ جائے گا جو شرک سے پاک ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا قتل کرنے والے، یہ شریعت مطہرہ کو بدل دینے والے، یہ چنٹکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچ دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں پہنچ جائیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے۔ تبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین وہ ہے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ کیا آج ہر شخص کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنت میں تو ہم جائیں گے سب سے پہلے؟ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے کہ پچھلی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو 73 فرقوں میں بٹنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو دعویٰ یہ ہے کہ وہ پہلا میں ہی تو ہوں جو جنت میں جاؤں گا، تم تھوڑی ہو۔ ہم جائیں گے جنت میں، کیا یہی وہ دعوے ہمارے نہیں ہیں جو ان کے تھے؟ اور اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو سمجھتا بس گنتی کے چند دن رہوں گا وہاں، اس کے بعد نہا دھو کے آ جاؤں گا۔ جہنم میں تو نہانے دھونے کے لیے جاؤں گا بس، غسل خانہ رکھا ہوا صابن وغیرہ سے تولیہ سے صاف کر کے بھاگتا ہوا جنت میں چلا جاؤں۔ کیوں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اس لیے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرا محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہو جانا کافی ہے۔ وہی دعویٰ جو ان یہود و نصارہ نے کیا، وہی خیال، وہی گمان، وہی برتری کا دعویٰ کہ میں تو محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، شراب پینے کے بعد بھی جاؤں گا، قتل کرنے کے بعد بھی جاؤں گا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد بھی جاؤں گا، حرام کاری کرنے کے بعد بھی جاؤں گا، انسانوں کا خون پینے کے بعد بھی جاؤں گا، زمینوں کو دبانے کے بعد بھی جاؤں گا، زناکاریوں کے اڈوں پر رات دن پڑا رہنے کے بعد جاؤں گا۔ مجھے تو جنت مل کر رہے گی اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہوں، امتی ہونے کی بنیاد پر جنت تو میرے لیے الاٹ کر دی گئی ہے، وہ تو میرا گزٹڈ حصہ ہے، ہر حال میں مجھے وہاں پہنچ کر کے رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سن رہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی ایک مسلمان کا قتل ارادتاً قتل کیا ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روپے لے لے کے قتل کرتا چلا جاؤں پھر بھی مجھے جنت میں جانے جانا ہے، کون روکے گا مجھے؟ سود یہ تو معمولی سی بات ہے،
جس کے لین دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ شب معراج میں نے سود خوروں کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ ان کے پیٹ ایسے ہیں بطونہم کبیوتہم، ان کے پیٹ گھروں کی مانند ہیں جن کے اندر سانپ دوڑ رہے ہیں، سانپ بلک رہے ہیں، فنفنا رہے ہیں۔ یہ سود خور کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 پیسہ اتنا خطرناک اور اتنا گناہ ہے اس کا کہ جتنا ایک کے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے تو جو گناہ اور اس کا وبال اس کے شخص پر پڑے گا 1 سود کے پیسے پر اتنا گناہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو جنت میں جاؤں گا۔ شاعروں نے اپنی شاعرانہ زبان میں ہمیں یہ دھوکہ دلا رکھا ہے کہ ہم کتنے بڑے جرم کرتے رہیں، ہم اسلام سے خارج کہاں ہوتے ہیں، ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کسوٹی ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ کون اسلام پر چل رہا ہے اور کون اسلام پر نہیں چل رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روئے زمین پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق کسی ایسی جماعت کو کھڑا کر دے جو یہ کہے کہ جب زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی نافذ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نافذ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلنا چاہیے۔ اس سرزمین پر اگر کوئی زناکار زنا کر کے آئے اور وہ کوارا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر کے سنایا جائے، قاضی کی عدالت میں جب وہ لایا جائے اور اس پر زنا کا ثبوت ہو جائے، جو شہادتیں ہیں وہ شہادت پوری ہو جائیں، جو اقرار ہے وہ اقرار پورا ہو جائے، تو قرآن سامنے رکھ کر چیف جسٹس یہ کہے، قاضی یہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر یہ کمارا تھا اور اس نے زنا کر لیا ہے تو اب اس کی کمر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر یہ گروہ کسی جگہ پر نمودار ہو جائے اور اللہ کی سنت کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو نافذ کر دے تو روئے زمین کے دوسرے ٹکڑے کے لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے نہیں، یہ تو اسلام سے خارج لوگ ہیں، یہ تو اسلام والے کہاں ہیں؟ اسلام تو وہ ہے جو ٹرکی میں ہے، اسلام تو وہ ہے جو بنگلہ دیش میں ہے، اسلام تو وہ ہے جو لبنان میں ہے جہاں کھلے عام زنا ہوتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو دبئی کی گلیوں میں ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ان اسلام سے نفرت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ یہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہے؟ اسلام قیامت کے قریب اللہ کے رسول نے فرمایا اجنبی ہو جائے گا۔ آج وہی اجنبی ہو گیا، سنانے والوں نے سنانے کا فریضہ چھوڑ دیا، پڑھنے والوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا جو دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو ذرا تول کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نگاہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ اور بوجھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر عطا فرمائی۔ آج ہم بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بچپن تو کھیل کود میں گزار دیا، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ذرا مجھے بتائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر میں ایمان لے کر آئے تھے؟ کیا وہ بچپن میں ایمان لے کر آئے تھے؟ کیا انہوں نے جوانی میں ایمان قبول کیا تھا؟ جب ہم تاریخ و سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو فتح خیبر کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد یعنی تقریباً 7 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، اور جتنی حدیثیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں اتنی حدیثیں کسی اور نے نقل نہیں کی، تو یہاں عمر کی کہاں قید ہے؟ کیا بوڑھا قرآن
نہیں پڑھ سکتا؟ کیا جوان قرآن کو نہیں سیکھ سکتا؟ کیا بوڑھی عورت قرآن کریم کو نہیں سن سکتی؟ کیا وہ اس کو نہیں سمجھ سکتی؟ ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے محبت ہو تب نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے پیار ہو تب۔ یاد رکھیے، آج کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، آج کسی عدالت میں آپ کی پکڑ ہو یا نہ ہو، 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی بات اسی موقع پر بیان فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کل میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خود وکیل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مدعی ہوں گے، اور دعویٰ ان لوگوں کے خلاف کریں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ناطا توڑ لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محمد رسول اللہ کہیں گے، اے میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، جس نے قرآن سے ناطا توڑا تھا۔ اسے یہود و نصارہ کے قانون پسند تھے، اسے یہود و نصارہ کا بنایا ہوا نظام پسند تھا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، مگر یہودیوں کے بنائے ہوئے قانون کی حفاظت کے لیے، انہوں نے عیسائیوں کے بنائے ہوئے قانون، انہوں نے برطانیہ کا بنایا ہوا قانون دنیا میں کمزور نہ پڑ جائے اس کے لیے ان لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کا نعرہ لگاتے تھے، جو اپنے سینوں میں یہ آرزویں رکھتے تھے، جو یہ تمنائیں اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ نافذ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ یہ زمین کرا رہی ہے، یہ آسمان رو رہا ہے، یہ سورج تڑپ رہا ہے، یہ ستارے خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے 2 ارب کی تعداد میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن روزانہ پھڑک رہا ہے، مظلوموں کی طرح رو رہا ہے، بچوں کی طرح سسک رہا ہے، بوڑھی عورت کی طرح موٹے موٹے آنسوں سے رو رہا ہے۔ اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے کہیں جلا دیا گیا، مجھے کہیں گٹر میں ڈال دیا گیا، مجھ پر کہیں پیشاب کر دیا گیا، کہیں میرے اوراق کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، مجھے عدالتوں سے نکال دیا گیا، مجھے سڑکوں پر رسوا کیا گیا۔ آج مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم بتاؤ تمہاری زندگی کس قانون کے مطابق گزرتی ہے؟ کیا تمہاری سرحدوں میں شراب کی بوتلیں نہیں جاتی؟ کیا تمہاری سرحدوں میں ناچنے گانے گالی طوائفیں موجود نہیں ہیں؟ کیا تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے دیوانے نہیں ہو؟ کیا پوری دنیا میں گائک کلاکاروں کی سیڑھیاں ملک کے ہر کونے پر نہیں بس رہی ہیں؟ ارے دور کی بات تو کہاں، اگر حدود حرم سے باہر قدم رکھو گے تو وہاں بھی یہی سب کچھ نظر آئے گا۔ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا پر؟ کوئی ہے ان مظلوموں پر چیخنے والا؟ کوئی ہے ان مظلوموں کے لیے رونے والا؟ ایک عیسائی لڑکی، ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والی قادیانی اس کو پالتا ہے، اس لڑکی کا نام ملالہ ہے، اسے پوری دنیا کی ہیروئن بنا دیا گیا، اسے آنکھ کا تارا بنا دیا گیا، اسے دل کی دھڑکنوں میں بسا لیا گیا، سارے یہودی اسے ہاتھوں پر اچھالے پھرتے ہیں، اس کے لیے نوبل پرائز لیے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایک بہن کو ننگے سر ننگے آنچل اسے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اسے لاکھوں کا انعام دیا جا رہا ہے، اور سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو ابو غریب جیل میں بند تھیں، سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو فلسطین کی جیلوں میں بند ہیں، اور سینکڑوں وہ مائیں ہیں جو گوانتانامو بے میں بند ہیں، اور ہزاروں وہ ہیں جو دنیا کے قید خانوں میں تڑپ رہی ہیں۔ کوئی ہے ان پر رونے والا؟ کوئی ہے ان کے لیے؟ کوئی ہے ان کے آزادی کی بات کرنے والا؟ ہے کوئی ان کے لیے ان کو قید سے چھڑا دینے والا؟ اور ایک ملالہ کے لیے پوری دنیا دیوانی ہوئی پھر رہی ہے۔ یہ ہے یہود و نصارہ کا نظام۔ ایک ملک میں ایک عورت اگر باحیا گزر جائے تو سینکڑوں اس پر بھپتیاں کسنے والے موجود ہیں، پتھر مارنے والے موجود ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کہ روئے زمین پر آج قرآن کے ساتھ یہ ظلم و ستم کس نے کیا ہے؟ یہ ہم نے ظلم و ستم کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے، ہم اپنے گھر میں صبح کو اپنے بچوں کو ABCD پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو میتھمیٹکس سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو
الجبرا پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو باطل تعلیم پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سیتا اور رام کی کہانی سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو راون اور کرشن کی باتیں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم ذرا تصور کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا اپنی تاریخ پڑھائی ہے؟ کیا ہمارا بچہ قرآن لے کے بیٹھتا ہے؟ کیا ہماری ماں قرآن کی تلاوت کے لیے کبھی تڑپتی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں کبھی قرآن ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہی سے جب ہم بیگانہ ہیں تو قرآن کی تفسیر سننا، سنانا اور پڑھنا تو آج جرم عظیم ہے۔ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، باقی سب کتاب پڑھو۔ قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ارے اگر قرآن سے گمراہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو کیوں اتارتا؟ یہی وہ قرآن ہے جس نے 1450 برس پہلے دنیا سے ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کے کان میں پڑ گیا اس کے دل میں اتر گیا۔ جب تک اس کو پڑھو گے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ آپ کے پاس روشنی نہ ہو تو بن روشنی کے آپ سانپ کو رسی سمجھ بیٹھیں گے اور رسی کو سانپ سمجھ بیٹھیں گے۔ جب آپ کے پاس روشنی نہ ہو، اس روشنی کو ہم نے ڈھکن سے ڈھک کے رکھ دیا، اس روشنی کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اس روشنی پر ہم نے ہزاروں پردے چڑھا دیے، اس روشنی کے لیے ہم نے اپنے دلوں کو بند کر دیا۔ اور ہمارا حال وہی ہے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ وہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، آج بھی قرآن کریم سے رشتہ جوڑ لیجئے۔ یہ ہدایت کا مینار ہے، یہ روشنی کا چراغ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جب سے اس کتاب کو چھوڑا ہے اور باطل کی غلامی کا ہم نے کڑا اپنے ہاتھوں میں ڈالا ہے اور اس کی غلامی کا قلادہ ہم نے اپنی گردن میں پہنا ہے، آج حال یہ ہے میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اس امت کے پاس اب نہ رونے والی آنکھ، نہ تڑپنے والا دل، نہ پھڑکنے والے لب، نہ اس امت کے پاس کوئی غم ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اسپتال میں بھرتی کرا کر اور لوگوں کے دروازوں پر نکل جاتی ہے، اسے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ تو ایک ماں ہے، تیرا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، تو بیوہ ہے، دروازوں پر کنڈی بجا بجا کر وہ جاتی ہے، نہیں معلوم وہ ماں بھوکی ہے، نہیں معلوم وہ ماں پیاسی ہے، نہیں معلوم اس کا بیٹا کس طرح درد سے تڑپ رہا ہے، دروازوں پر کنڈی بجا کر یہ کہتی ہے میری جھولی میں چند سکے ڈال دو تاکہ میں اپنے بیٹے کو آج بیماری کی دوا دلوا سکوں، میں اس کا علاج کرا سکوں۔ وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، پہلے بھی آپ سے کہا اور پھر بھی کہا، یہ امت کیوں اپنا امیر تلاش نہیں کرتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے یہ کہا کہ تم زمین کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہو، میں نے زمین کی قوتیں تمہارے قدموں میں رکھی ہیں، اگر وہ زمین پر مسلمانوں کا نظام آ جائے، ان کا ایک خلیفہ آ جائے، رب دو جہاں کی قسم یہ بیوہ کسی کی چوکھٹ پر نہیں جائے گی۔ امیر المؤمنین رات کو رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر نکلے گا اور نکل کر کے دروازوں پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ کل قیامت کی پکڑ کی وجہ سے میں اس لیے نکلا ہوں کہ کسی گھر میں کوئی بچے مجھے روتے تو نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جب وہ نظام ختم ہو جائے، بادشاہ ناچنے گانے والے امیر بن جائیں، حکمراں بن جائیں، سود خور جب آپ پر مسلط ہو جائیں اور ایسے عمرا آپ کو مل جائیں کہ جن کی اطاعت کرنے پر وہ تمہیں جہنم میں جھونک دیں، آج پوری دنیا بھی بڑی پریشان ہے، ایمان کی جس میں حرارت ہے وہ کسک رہا ہے، اس کے دل میں ایک چبھن محسوس ہو رہی ہے کہ دبئی سے آگے بڑھ کر ابو ظبی کی سرزمین پر جو جزیرۃ العرب کی سرزمین ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی مقام رکھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا ہے، اس زمین کا وہی تقدس ہے جو بیت المقدس کا ہے، اس زمین کا وہی مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کا ہوا کرتا ہے۔ آج سے 1450 برس پہلے یہ قانون بنا دیا گیا، یہ ضابطہ بنا دیا گیا کہ اس جزیرۃ العرب پر کفر کی گندگی نہیں رہے گی، شرک
کی غلاظت نہیں رہے گی، اس سرزمین پر بت نہیں رہیں گے، صنم نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وصیت کرائی تھی، جو انہوں نے اپنے بستر علالت پر لیٹ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، جبکہ ہونٹ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ تھے، جب زبان زور سے ہل نہ سکتی تھی، جب گلے میں آواز رندی ہوئی تھی، جب محمد رسول اللہ کی زبان تھک چکی تھی، جب صحابہ آپ کے قریب اترے اور آپ کے قریب اتر کر اپنے کانوں کو آپ کے ہونٹوں سے لگا دیا، اپنے کانوں کو آپ کے نزدیک کر دیا کہ اپنے محبوب کے آخری الفاظ سن لیں، اپنے محبوب کی آخری وصیت سن لیں، اپنے محبوب کی آخری ہدایت سن لیں، اپنے محبوب کے آخری کلمات سن لیں، اپنے محبوب کا آخری جملہ سن لیں اور امت تک پہنچا دیں، امت تک پہنچا دیں۔ جب نبی کے ہونٹوں کے قریب انہوں نے اپنے کانوں کو کیا، امام بخاری کی حدیث گواہ ہے، امام بخاری کی صداقت گواہ ہے، امام بخاری نے تم تک وہ حدیث پہنچا دی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا ہے، جو قیامت تک آپ کی آخری وصیت میں جاری رہے گا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اے میرے صحابہ، یہ جزیرۃ العرب اسلام کی سرزمین ہے، یہ پاکیزہ سرزمین ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، اس کے نیچے انبیاء آرام کر رہے ہیں، اس کے نیچے صحابہ کے جسم مدفون ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کی زمین اس کو مرکز بنایا ہے، یہاں اللہ نے اپنا گھر قائم کیا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مکہ ہے، یہاں اللہ کا گھر مسجد اقصی ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم مدینہ میں ہے، دوسرا حرم بیت المقدس میں ہے، اور تیسرا حرم محمد رسول اللہ کا مدینے میں ہے۔ یہاں سے یہود و نصارہ کو باہر نکل۔ کیا اس حدیث پہ ہم نے ہاتھ نہیں رکھ دیا؟ اگر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتی نا۔ اس پہ ہاتھ رکھ دیا، اسے چھپا دیا، اسے امت تک نہیں پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سرزمین کی طرف یہودیوں کو بلانے والے آپ کی نظروں میں گنہگار نہیں، اس سرزمین کی طرف دعوت دینے والے آپ کی آنکھوں کے تارا ہیں، آپ کے ہیرو ہیں، اسلام کے رہنما ہیں، اسلام کے سپہ سالار ہیں، اس لیے کہ آپ کی نظروں میں یہ حدیث نہیں ہے، آپ کے سامنے محمد رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے، جنہیں بتانا چاہیے تھا انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اس کو بتا دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان پر وہ حکمراں مسلط ہیں جن کی ننگی شمشیریں ان کی گردنیں کاٹ سکتی ہیں، جن کے آرام میں خلل پڑ سکتا ہے، جن کے لیے قید کی سلاخیں اور لوہے کی زنجیریں ہو سکتی ہیں۔ ان حدیثوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا، لہذا اب اگر کوئی اس ہاتھ کو ہٹا کر آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کرتا ہے تو آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت بھی اسے قبول کرنے تیار نہیں ہوتی۔ اب کوئی گروہ جزیرۃ العرب میں کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے اور ان کے شیدائی ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی حدیث کے وفادار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سرزمین پر منع کیا ہے کہ یہاں یہود نہ آئیں ورنہ وہ اپنی عبادت گاہ بنائیں گے، یہاں نصارہ نہ آئیں ورنہ وہ اپنا چرچ بنائیں گے، یہاں مشرکین نہ آئیں ورنہ وہ اپنا صنم کدا اور بت کدا تعمیر کریں گے، لہذا آج جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی راہ آج نہیں، اس معاہدے کی راہ 1932 میں تیار کر لی گئی تھی۔ اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب خلافت توڑ دی گئی تھی اور ان عرب حکمرانوں نے یہود و نصارہ کے تلوے چاٹتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سرزمین عرب کے جزیرۃ العرب کے ٹکڑے کر دو اور ٹکڑے کر کے ایک خطہ مجھے دے دو، دوسرا حصہ اسے دے دو، ایک میرے بھائی اور میرے چچا کو دے دو، ایک میرے خاندان کو دے دو۔ اسی دن عرب کی سرزمین کراہ رہی تھی، عرب کی دھرتی ہل رہی تھی، مقدس فضا وہاں کی آہوں سے رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس مقدس سرزمین پر صنم کدا تعمیر کر دیا جائے گا، اور وہ گھڑیاں اور وہ لمحے ہم نے پچھلے ہفتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے جب ابو ظبی کی سرزمین پہ یہ قرارداد پاس ہوئی کہ یہاں بت کدا تعمیر کیا جائے گا۔ فیصلہ اپنے بارے میں کرو، اب بھی وہ 100% مسلمان ہیں، وہ کیسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اب بھی 100% مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر! یہی وقت ہے کہ اس وقت امت کے ہر طبقے کو آگے نکل کر اپنا فرض ادا کرنا ہوگا
اور اپنی بات بتانی ہوگی. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تنہا مجھے اور آپ کو جمع ہونا ہوگا. اس دن الاخلاء بعضهم، آج جو ایک دوسرے کے دوست ہیں کل وہ دشمن بن جائیں گے. قرآن کریم نے 1450 برس پہلے یہ کہا. یہ آیت آپ تک کیوں نہیں پہنچی اب تک؟ اس کو پڑھتے ہوئے آپ اور میں کیوں نہیں کپ کپائے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اور خالی اس پر بات نہیں چھوڑی گئی کہ انہیں دوست نہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان کہا ومن يتولهم منكم فانه منهم، تم میں جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ملت اسلام سے خارج کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا ہے. اللہ نے 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ یہودی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں حتی تتبع ملتهم. ان کی رضامندی کی ایک ہی شرط ہے، اگر آپ ان کی ملت قبول کر لیں، اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیں، اگر آپ اپنی شریعت سے ناطا توڑ لیں، اگر آپ اسلام کا لبادہ اپنے جسم سے اتار پھینکیں، اگر آپ اسلام کی چوکھٹ پر جانے سے توبہ کر لیں اور آپ ان کا دین اختیار کر لیں تو یہ راضی ہو جائیں گے. کبھی اس آیت کو غور سے پڑھا؟ نہیں پڑھا نہیں. آج جن سے یہود و نصارہ راضی ہیں، قرآن نے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا وہ ان سے راضی ہوں گے جو اپنی ملت چھوڑ دیں، جو اپنا دین چھوڑ دیں، جو اپنی شریعت چھوڑ دیں اور جو اپنے دین پر قائم رہے گا. یہود و نصارہ ان سے راضی نہیں ہو سکتے. جو اپنی اسلام پر قائم رہے گا یہود و نصارہ ان سے راضی نہیں ہو سکتے. ان کی رضامندی کی ایک ہی شرط ہے کہ اپنا دین چھوڑ کر آ جاؤ، اور جو اپنا دین چھوڑ کر نہیں آئے گا تو کل جس طرح دین نہ چھوڑنے کی بنیاد پر امیہ نے بلال کے ٹکڑے اڑا دیے تھے اور ان کی کمر کو کوڑوں سے لال کر دیا تھا اور ان کو تپتے ہوئے ریت پر تڑپایا تھا اور ان کے سینے پر چٹان رکھ کر ان کی زبان پر پیاس کے اور دھوپ کے کانٹے جما دیے تھے، یہی حشر آج کے بلالوں کا ہوگا. جس طرح کل ذنیرہ کے سر پر اس کے مالک نے کوڑے مار کر ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی، جس طرح اسلام کی بنیاد پر خباب کو سولی پر چڑھایا تھا اور جس طرح حضرت سمیہ کے چیر کر ابو جہل نے ٹکڑے کیے تھے، اسی طرح دنیا کا ہر ابو جہل اس سمیہ کے ٹکڑے کرے گا. جو سمیہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے گی، جو محمد رسول اللہ کے طریقوں سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گی، جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ کہے گی کہ جب میں نے اللہ کا اقرار کیا ہے تو کسی ظالم کے چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کروں گا. لہذا آج جن حکمرانوں سے اور جن مسلمانوں سے یہودی راضی ہیں، جنہیں دولت دے رہے ہیں، جنہیں IMF مال بانٹ رہا ہے، جنہیں ورلڈ بینک دودھ کی ندیوں میں نہلا رہا ہے، جن کے وائٹ ہاؤس میں استقبال ہو رہا ہے، جن کو گول میز کانفرنس میں دعوت دی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی ملت سے توبہ کر چکے ہیں اور یہود و نصارہ سے دوستی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اسی طرح نکل چکے ہیں جس طرح سانپ قینچلی سے باہر نکل جاتا ہے. سانپ بھی قینچلی اوڑے ہوئے ہوتا ہے اور پھر ایک موسم آتا ہے کہ وہ اس قینچلی کو اتار کے باہر نکل جاتا ہے. بچے کے ہاتھ میں جب قینچلی آتی تو سانپ ہی سمجھتا ہے. کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یہ کسی اور کی نہیں. اگر مجھے میری ماں بتائے میں دھوکہ کھا جاؤں گا، اگر میرا بھائی بتائے میں دھوکہ کھا جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عرش اعظم سے یہ بات کہہ رہا ہے اور ہم نے تاریخ کے ہر دور میں دیکھا ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں ملک وجود میں آتے ہیں، سینکڑوں وجود میں آتے ہیں، مگر ان سے کفر اور یہود و نصارہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں آپ کے سرزمین پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور یہ بات
وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کی طے کر رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیجئے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میری آواز مکے کی وادیوں میں سمٹ کے رہ جائے گی، پہاڑوں سے باہر نہ اٹھ پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرا کام ہے آواز لگا دینا، تیرا کام ہے صدا اور پکار لگا دینا، میں تیری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا، میں عالم ازل تک پہنچاؤں گا۔ وہ روحیں جو دنیا میں آنے والی ہیں ان روحوں تک تیری آواز کو پہنچا دوں گا۔ تیری آواز جس کے کان میں پڑی اور جس نے بھی لبیک کہہ دیا میں اسے اپنا بنا کے رہوں گا، میں اسے اسلام کی چادر عنایت کر کے رہوں گا، میں اسے بیت اللہ کا دیدار کرا کے رہوں گا۔ اس کی جیب میں مال ہو یا نہ ہو، اس کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، اس کے پاس درہم و دینار ہو یا نہ ہو، وہ بھیک مانگنے والا ہو یا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا بادشاہ، تیری پکار پر آج جو لبیک اللہم لبیک کہے گا، اسباب ہو یا نہ ہو، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا قافلہ حج کے لیے تیار ہو جائے گا، اسباب میں پیدا کروں گا۔ ابراہیم کی آواز جس بندے تک پہنچی، جہاں تک اللہ نے پہنچانی تھی پہنچی، وہ پہنچ گئی۔ اسی طرح ہماری یہ آواز ہم صرف بلاسپور تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ جہاں تک پہنچائے گا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو پہنچائے گا۔ دنیا میں ملک بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ 1947 میں ایک ملک نہیں، مسلمانوں کے 55 ملک بنائے گئے۔ ان 55 ملکوں میں مجھے بتاؤ آج تک یہود و نصارہ نے کس پہ بمباری کی ہے؟ بنے؟ اور پھر 1967 میں ایک اور بن گیا، بنگلہ دیش بنا، اس پہ بمباری کیوں نہیں ہو رہی؟ جیسے تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اس وقت تک نہیں ہے جب تک یہاں 2 لڑکیاں الیکشن لڑتی رہیں گی، جب تک یہاں 2 چڑیلیں اپنا پرچہ بھرتی رہیں گی۔ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ یہاں کا سپریم کورٹ ہمارا ہے، یہاں کی عدالت ہماری ہے، یہاں کا جسٹس ہمارا ہے، یہاں کی پارلیمنٹ ہماری ہے، یہاں کا بنایا ہوا دستور ہم نے لکھ کر دیا ہے۔ اس لیے نہ اس پر کل بمباری ہوئی، نہ آج ہو رہی ہے، نہ اس وقت تک ہوگی جب تک وہاں یہ نظام چلتا رہے گا۔ یہ 1947 میں اس بھارت کے ٹکڑے کر کے ایک اور دیش بنا، جو بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا، جس کے بنانے میں نعرے ہی لا الہ الا اللہ تھے۔ جو زبانوں پر نعرہ تھا وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر برطانیہ کے حکمراں جانتے تھے، مگر یہود و نصارہ سمجھتے تھے، مگر اقوام متحدہ کی بنی ہوئی سیکورٹی کونسل جانتی تھی یہ صرف نعرہ لگانے والے ہیں، یہ اپنی قوم کو الو بنا کر صرف ایک جگہ ہتھیانے والے ہیں۔ وہ ملک کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ بن جائے، جسے یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں، وہ قائد اعظم بڑے کاف سے نہیں، وہ چھوٹے کاف سے قائد اعظم ہے۔ قائد کے معنی ہے مکاریاں کرنے والا۔ وہ شیعہ فرقے کا اسماعیلی کافر تھا جس کے سامنے سر جھکایا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ملک بننے کے بعد بھی حکمراں انہی وڈیروں کو ہونا ہے جو ہمارے گھوڑوں کے تلوے چاٹتے رہے ہیں۔ یہاں حکمراں اسی خاندان کو بننا ہے، انہی زردانوں کو بننا ہے کہ جو ہماری فوج میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے ہیں، جو ہمارے گھوڑوں کے لیے دلیا دلتے رہے ہیں، جو ہمارے اونٹوں کو پانی پلاتے رہے ہیں، انہی کے ہاتھ میں یہ پہنچنا ہے۔ جو نظام بھارت میں آئے گا وہی نظام ان کے ملک میں آئے گا۔ اس وقت سے لے کے آج تک کسی یہودی کا کوئی میزائل اس سرزمین پہ نہیں گرا، نہ گر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کی ملت کو قبول کر لیا۔ سوچو تو صحیح، پھر میزائلوں کی زد میں کون ہے؟ قتل کون ہو رہا ہے؟ یہ سرزمین شام سے جب چند اہل اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں اور مستانوں نے خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ جرأتیں عطا فرمائیں جو آج سے 1450 برس پہلے سرزمین عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں سرزمین عرب ہی دنیا کا مرکز قرار پایا ہے۔ توحید کے تینوں مراکز وہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر وہی ہے۔ حضرت آدم نے بھی اسی گھر کا طواف کیا ہے، حضرت حوا
نے بھی اسی گھر کے چکر لگائے ہیں، حضرت موسیٰ نے بھی اسی کا طواف کیا ہے، حضرت ابراہیم نے اسی کی تعمیر کی ہے، حضرت اسماعیل کو اسی کے نزدیک ذبح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم عطا فرمایا ہے۔ وہی کل بھی مرکز تھا، وہی آج بھی مرکز ہے، وہی ارض محشر ہے، وہی سرزمین جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بیت المقدس کہا تھا، قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی اسی سرزمین کو اسلام کا مرکز بنائے گا۔ جب اس اسلام کے مرکز پر چند اسلام کے دیوانے کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچم لہرا کر رہیں گے، اگر کوئی ہاتھ اس پرچم کو چھیننا چاہے گا تو ہاتھ کٹ سکتا ہے، لیکن اس پرچم کو تھامنے کے لیے دوسرا بازو فوراً تیار رہے گا، اور جب دوسرا بازو کٹے گا تو ہمارے دانت اور ہمارے ہونٹ اس پرچم کو تھامنے کے لیے منتظر و بے قرار رہیں گے۔ یہ پرچم دانتوں میں اس وقت تک رہے گا جب تک حضرت جعفر طیار کی سنت زندہ نہیں ہو جاتی۔ گردن کٹنے کے بعد ہی یہ پرچم نیچے گر سکتا ہے کہ اس پرچم کو اٹھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور پیدا کرے گا۔ جب وہ چند دیوانے اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے پوری دنیا میں دیکھ لیا، پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر انہیں قتل کرنے کے لیے، آگ برسانے کے لیے، شعلے برسانے کے لیے، میزائل داغنے کے لیے، بیرل بم گرانے کے لیے، خطرناک ہتھیار ان پر برسانے کے لیے چڑھ دوڑی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ملت کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنے دین کو ان کے ہاتھوں گروی نہیں رکھا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور سارے اندھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے خلاف اکٹھا ہو کر اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی وہ وقت ہے کہ دجالی تہذیب ہماری ایک آنکھ پھوڑ دے گی اور صرف ایک آنکھ باقی رہے گی۔ جو دجال کے فتنے کا شکار ہوگا اس کی ایک آنکھ بند ہو جائے گی، وہ اس آنکھ سے جو کھلی رہے گی صرف دنیا دیکھے گا، دنیا کی ترقی دیکھے گا، وہ اپنی عیش و عشرت دیکھے گا، وہ اپنا آرام دیکھے گا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی پیدا ہو سکتا ہے جو اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو جلا ڈالے۔ وہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی جنت کے لیے اس دنیا کو پھونک ڈالیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ایسے دیوانے بھی زمین پر ہو سکتے ہیں جو اپنے خون سے نہا کر اپنی جنت کی حور کا مہر ادا کریں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ اپنے ملکوں کو اور وطنوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی نظروں میں صرف دنیا ہی دنیا ہوگی، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو آنکھ عطا کی ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ وہ آخرت سے غافل کرنے والا ہے، صرف ایک آنکھ سے دنیا کی ترقی کو دیکھنے والا ہے۔ ابھی تو آزمائش کا بہت کم وقت آیا ہے، اس سے زیادہ کڑا وقت آنے والا ہے، اس سے زیادہ کڑا وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق پرستوں کے خلاف ان کے قلم لکھ رہے ہوں گے جن کی آپ کو توقع نہیں ہوگی۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کوئی کسی کے خلاف لکھ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہی سرزمین جہاں کی مٹی سے آپ پیدا کیے گئے ہو، جہاں کی سانسوں میں آپ پیدا کیے گئے ہو، یہی دھرتی اور یہی سرزمین تھی۔ یہاں جب انگریز نے آ کر اپنا ڈیرا جمایا اور جب یہاں آ کر اس نے قبضہ کیا تو اس نے سونے اور چاندی کے سکوں کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ لہذا اس وقت لپکتے ہوئے کچھ لوگ وہ تھے جن کے منہ سے لار ٹپکنے لگی اور جن کی زبانوں سے ہرس کی رال زمین پر ٹپکنے لگی، اور انہوں نے اپنی جھولی پھیلا کر انگریز کے سامنے دامن پھیلا دیا اور کہا کہ چند ٹکے ہمارے دامن میں ڈال دو، ہمارے بچوں کی عیش و عشرت سے زندگی گزر جائے گی۔ جانتے ہو ان میں کون تھا؟ اسی یہیں پنجاب میں پیدا ہونے والا غلام احمد نام کا ایک بہت بڑا عالم تھا، جس نے ہزاروں کتابیں لکھی، جس کی کتابوں سے سینکڑوں ارمانیاں بھر گئیں، جس نے بڑے بڑے پادریوں کو شکست دی، جس نے بڑے بڑے پادریوں کو شکست دے کر اس وقت لوگوں کے دل کی دھڑکن میں اپنا مقام بنایا۔ مگر اس نے شکست اللہ کے لیے نہیں دی تھی، اس نے مناظرہ اسلام کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنے علم کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس
اس نے یہ سب کچھ کر کے کہ میں عیسائیت کو شکست دے سکتا ہوں، عیسائیوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے اس نے ایسا سب کچھ کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنا قلم عیسائیوں کو بیچ دیا، اس نے اپنی دوات یہودیوں سے ادھار مانگی اور اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ جو لوگ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام لڑائی کی اور فتنے فساد کی اجازت نہیں دیتا. چند دنوں کے بعد اللہ نے اس کا وہی حشر کیا جس کا ذکر قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے بلعام کی شکل میں کیا ہے. شاید پہلی بار آپ نے سنا ہو کہ بلعام کون ہے. بلعم بعورہ بھی اسے کہتے ہیں، عرب اسے بلعام کہتے ہیں. کون تھا یہ؟ ہائے افسوس کہ آپ تو فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج دور حاضر کا بلعام کون ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا بڑا ولی اور اتنا بڑا بزرگ تھا جسے مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا. مستجاب الدعوات وہ جسے اس میں اعظم آتا ہو، جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پنگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب اس سے نبرد آزمائی ہوئی تو فرعون قوم کو ستانے لگا. قوم کے نوجوانوں کو پکڑ کر اس نے جیلوں میں بند کیا، ٹھونسا، قتل کیا. یہ قوم اکٹھی ہو کر بلعام کے پاس گئی اور جا کر اس سے یہ کہا کہ موسیٰ نے ہمیں مروا دیا، اس کے آنے سے پہلے بھی اس کے پیدائش کے چکر میں ہمارے ہزاروں اور سینکڑوں بچے قتل کر دیے گئے کہ موسیٰ زمین پر نہ آئے. اور جب یہ مدین سے واپس لوٹا اور اس نے اعلان حق کیا اور فرعون سے مقابلہ کیا تو پھر فرعون نے بچوں کے ہمارے قتل کرنا شروع کر دیا. اے مستجاب الدعوات، اے درویش، اے پیر، اے مرشد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ذرا موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے، یہ شخص مر جائے اور ہمارا کام چل جائے، ہم چھٹکارا پالیں اس سے. پہلے تو اس نے منع کیا، کہا کہ نہیں، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں. مگر قوم بڑی چالاک ہوتی ہے. کسی نے جیب ہلائی، کھن کھن پیسے بولنے لگے. جی اگر بد دعا کر دو تو یہ ہدیہ نذرانہ آپ کے پاس رکھا ہوگا. بس جو پیسوں کی کھنکھناہٹ کی آواز اس کے کان میں اتری، منہ میں رال ٹپکنے لگی. اچھا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، ذرا ٹھہرو، دیکھتا ہوں کام چلے گا کہ نہیں. بس جب اس نے اقرار کر لیا تو قوم نے طباق اٹھا کر اس کے اوپر سے دکھا دیا سونا اور چاندی. جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولنے کے لیے حرکت دینا چاہی، وہ اللہ جس نے بولنے کو زبان دی ہے، جس نے ذکر کو زبان دی ہے، اللہ رب العزت نے اس زبان سے کہا میرے محبوب، میرے پیغمبر موسیٰ کے خلاف اٹھ نہ جانا. بس اللہ نے اسے عبرت بنانے کے لیے اس کی زبان کو منہ سے باہر لٹکا دیا اور کتے کی طرح لٹک گئی. ہاں قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کی تفسیر میں موجود ہے. کتے کی طرح زبان لٹکی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جسے ہم نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، جسے ہم نے اپنی شریعت کا علم دیا تھا، لیکن اس نے اس شریعت کے علم کو اتار پھینکا. اس کی مثال کتے کی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اس کتے پر بوجھ رکھو تب بھی وہ اپنی زبان باہر لٹکائے گا، اور بوجھ نہ رکھو تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے. اس سے بڑا لالچی اور حریص کوئی جانور نہیں ہے. بھینس بکری بھی جب زبان باہر نکالتے ہیں، جب بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، کھانا پینا مل جاتا ہے تو زبان اندر چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنی کتاب دی انہوں نے جھٹلا دیا. لہذا وہ بلعام اٹھا تو کل جب بلعام اٹھ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو کیا آج بلعام پیدا نہیں ہوں گے؟ اسی دھرتی پر یہ بلعام پیدا ہو گیا، مرزا غلام احمد. اور اس نے جب یہ کہا کہ جو لوگ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بدترین ہیں، وہ خارجی ہیں، وہ اسلام والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لی، اللہ نے اس سے ہدایت چھین لی، اور وہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا. کبھی کہتا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا کہ میں حضرت مہدی ہوں، کبھی کہتا کہ میں حضرت عیسیٰ کی طرح زمین پہ اتر آیا ہوں، اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کا رسول و پیغمبر ہی نبوت کا دعوے دار بن گیا، ہو گیا محروم، ختم ہو گیا۔ آج ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، جنہیں آپ قادیانی کہتے ہیں، برطانیہ میں ان کے دفتر ہیں، اس کا پوتا مرزا طاہر محمود اپنے دادا کی جگہ دنیا کا نبی بنا ہوا ہے۔ ڈرے جنہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں راستے دکھائے ہیں، الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، لہذا راہ حق تلاش کرنے کے لیے آپ کو بھی جستجو کرنی ہوگی، آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ سلمان فارسی ایران سے نکلے، رسول خدا کا پتہ پوچھتے تھے، میں نے سنا ہے لوگوں سے ایک آخری پیغمبر آئے گا، میں نے سنا ہے بزرگوں سے ایک آخری نبی آئے گا، میں نے لوگوں سے سنا ہے اسے آخری کتاب دی جائے گی، وہ سارے جہاں کا امام ہوگا۔ وہ پوچھتے پوچھتے کبھی اس کے غلام بنے، کبھی اس کے غلام بنے، کبھی اس کے قیدی بنے، کبھی اس کے قیدی بنے۔ سلمان فارسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، کبھی اس کی غلامی قبول کرتا ہے، کبھی اس کی غلامی قبول کرتا ہے، کبھی اس کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ دھکے کھاتا ہے، کبھی اس کے تھپڑ کھاتا ہے، کبھی اس کی گالیاں سنتا ہے، بالآخر حق کی تلاش میں ہے۔ جب مدینہ محمد رسول اللہ پہنچے تو وہ ایک یہودی کے غلام ہیں، یہودی اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے، اے میرے بھائی ذرا یہ بتا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ نے دی تھی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی بشارت تورات میں تھی؟ کیا یہ وہی ہے جس کے آنے کی خبریں پرانے پیغمبروں نے دی ہیں؟ اس کے بھائی نے کہا ہاں میرے بھائی یہ وہی ہے۔ تو اس کے بھائی نے یہ کہا کہ پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایمان ہرگز نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، وہ بنو اسماعیل سے آیا ہے اور ہم بنو اسرائیل سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے میرے آقا، اے میرے مالک، اگر وہ حق کا پرستار بن کر آیا ہے تو تم ایمان کیوں قبول نہیں کرتے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت طے کر لیا میں محمد رسول اللہ پہ ایمان لا کر رہوں گا، اپنے آقا کی بغاوت کی، اپنے مالک کی بغاوت کی، جس کے غلام تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں تمہارا نہیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھے آزادی اس وقت مل سکتی ہے جب تو کھجوروں کے پیڑ لگائے اور وہ کھجور کے پیڑ ان پر پھل آ جائے، جب پھل آ جائیں ان پھل کی فصل کو ہم کاٹ لیں تو ہم تجھے آزادی دیں گے، ورنہ تو ہمارا غلام رہے گا۔ محمد رسول اللہ سے جا کر جب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میرا آقا مجھے آزاد تو کر دے گا لیکن مجھے پیڑ لگانے ہوں گے کھجوروں کے، وہ کھجور جب لہلہانے لگے، جب ان پہ فصل آ جائے تو مجھے آزادی ملے گی۔ محمد رسول اللہ نے کہا او میرے صحابہ آج آؤ، سلمان اب غلام نہیں رہے گا، سلمان کے لیے میں جا کے باغ لگاؤں گا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگائے، صحابہ نے آج سلمان کے لیے یہودی کے باغ میں کھجوروں کے پیڑ لگانا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ محمد رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ اسی سال پیڑ لگائے گئے اور ایک ہی سال میں اس پہ پھل آ گئے اور سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ ہم ہیں اپنے کسی آقا سے بغاوت کے لیے تیار؟ ہم ہیں کسی کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار اسلام کے لیے؟ ہم ہیں اسلام کی حمایت کے لیے؟ نہیں، دنیا چاہیے، دنیا میں خلل نہ پڑ جائے۔ یاد رکھو آنے والا وقت ہر دن دجال کی آمد کا ہے اور اس کے فتنے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرح آ رہے ہیں۔ وہی بچے گا جو حلال کی طرف دوڑے گا، جو حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہی بچے گا جو سچائی کو اختیار کرے گا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہی حضرت امام مہدی کا لشکر کہلائے گا جو شراب کے جاموں کو توڑ پھوڑ کر جنت کی شراب کا متوالا بن جائے گا، کسی اور کی نہیں۔ اپنی فکر کیجئے، آگ ہے جس نے جلانے کا تہیہ کیا ہوا ہے،
ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچانے کی فکر کرتا ہے؟ اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کے لیے دوڑتے ہیں، اسی کے لیے آپ تک آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آپ کے یہاں ایک دینی مرکز یا مکتب قائم کیا گیا ہے جہاں آپ کے نونہال اللہ کی کتاب جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی قدر کر لو، اسے اپنے خون دل اور اپنے جگر سے اسے سینچو۔ ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں یا آپ کی پوری ایک زندگی میں ایک متوالا اسلام کا وہاں سے تیار ہو جائے اور اس کے سائے میں ہم کل اپنی آخرت کی منزلیں طے کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو مجھے اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ ایسا نظام بناؤ کہ جہاں آپ کے بچے قرآن کے الفاظ بھی سیکھ رہے ہوں تو اس کے معنی بھی سمجھنے پہ قدرت رکھتے ہوں، ورنہ یہ قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر کے جو یہودیوں نے کیا ہے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ وقت نہیں رہا، پھر کبھی کسی ملاقات میں بقیہ تفصیل اور ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ بیٹھے بٹھائے اے اللہ تو نے اپنی بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا اور بات سننے کے لیے تو نے چند لوگوں کو یہاں جمع کر دیا جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اے مولا کریم یہاں گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اس وقت سب کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اے مولا ہم پہ اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں آئے اپنے اختیار سے نہیں آئے، لیکن اے مولا تو نے دنیا میں ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اب ہماری جیسے تو نے آنکھیں سر کی کھولی ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں کو بھی ہمارے کھول دیجیے۔ اے مولا ہمیں دل کا اندھا نہ بنائیے۔ اے مولا جیسے تو نے ہماری ظاہری بینائی کو صحیح سلامت رکھا ہے، دل کی آنکھوں کے نور کو باقی رکھنا یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے، یہاں تک کہ ہم قبر میں اتار دیے جائیں۔ اے مولا یہ فتنوں کا دور ہے، اے رب ہم تیری خصوصی نصرت چاہتے ہیں، تیری خصوصی مدد چاہتے ہیں، تیرا خصوصی پیار چاہتے ہیں، تیرے لطف و عنایات چاہتے ہیں۔ اے مولا ہم پہ مہربانی فرما دیجئے، اے رب کعبہ ہم پہ مہربانی فرما دیجئے۔ اے خالق کائنات تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ کل جب انسانوں نے تیرے گھر کی حفاظت سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے تو نے ابابیل کو استعمال فرما کر ابرہہ کو ہلاک فرما دیا تھا۔ اے مولا تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ کل بنی اسرائیل جب فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر راہ تلاش کر رہے تھے تو نے بحر قلزم کو پھاڑ کر انہیں راستہ دے دیا تھا۔ اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ تو نے نمرود کے لشکر کو مچھروں سے ہلاک کیا ہے۔ اے خالق کائنات تو نے ابو جہل کا گلا معوذ اور معاذ کے ذریعے سے کٹوایا ہے۔ اے رب کعبہ تو ہمارا محتاج کہاں ہے؟ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے مولا تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مولا عرش اعظم پر ہمارے اپنے ہونے کا اعلان فرما دے، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لے، اپنا خصوصی کرم فرما۔ تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تیری ذات کو دیکھتے ہوئے ہم نے قرض لے لیا، اے مولا ہمارے قرض کی ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما دے۔ اے مولا ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہم صاحب اولاد بن جاتے، تو نے ہمارے آنگن میں اولاد کی شکل میں چند کلیاں چٹکا دی، چند پھول مہکا دیے۔ اے مولا کریم ہماری اولاد کو اپنا دیوانہ بنا لے، ہماری اولاد کو اپنا عاشق بنا لے، ہماری اولاد کا زبان، دل، قلم، دماغ، ایک جسم کا ایک حصہ اپنے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ وہ تیرے لیے توپنے والے بن جائیں، ان کی زبانوں پر تیرا کلمہ جاری ہو جائے، ان کے قلم سے حقانیت کے شعلے اگلتے لگے۔ اے مولا کریم اس وقت روئے زمین پر تو نے چند اپنے دیوانوں کو منتخب فرما لیا ہے، چند ماؤں کے بیٹوں کو قبول کر لیا ہے جنہوں نے جوانیاں تیرے دین پہ نچھاور کر دی ہیں۔ اے مولا جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے،
اے رب کعبہ آج اسلام کی عظمت انہی کے دم سے ہے، آج اسلام کی عزت انہی کے دم سے ہے۔ اے مولا جنہوں نے باطل کے سینے کو دہلا دیا ہے، جنہوں نے کفر کی صفوں کو الٹ دیا ہے، جنہوں نے یہود و نصارہ کے ماتھے کو اے مولا کریم شکن سے بھر دیا ہے، اے مولا جنہوں نے دشمنان اسلام کے پتوں کو پانی کر دیا ہے، اے رب کعبہ اپنے شیروں کی اس بہادرانہ زندگی کو قبول فرما۔ اے مولا ان کو فتوحات سے نواز دے، اے مولا زمین کی وسعتوں کو ان کے لیے سکیڑ دے، اے مولا آسمان سے ان کے لیے بارشوں کا نزول فرما، ان کے دلوں کو جما دیجئے، سمندر ان کے لیے ٹھہرا دیجئے، پہاڑوں کو ان کے لیے چیر دیجئے، اے اللہ شیروں کو ان کا متی بنا دیجئے، اے مولا کریم وہ سرحد عبور کرتے ہوئے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ کر تیرا پرچم لہرا دے۔ اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار و خطاکار ہیں، لیکن مولا تیرے باغی تو نہیں ہیں، تیرے دشمن تو نہیں ہیں۔ اے مولا کریم جو اب تک گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، جو خطائیں ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو نہیں معلوم کتنی مرتبہ ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں جس سے ہم اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ایسے معاملات ہم نے کیے ہیں جس نے ہمیں اسلام سے باہر نکال دیا ہے۔ اے مولا نئے سرے سے آج ہم تیری شہادت، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے وعدے کو پھر سے دہراتے ہیں، اپنے میثاق کی پھر سے تجدید کرتے ہیں۔ اے مولا ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کلمے کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے رب کعبہ ہمیں طاغوت کے انکار کے لیے قبول فرما، اے مولا ہمیں اسلام کے جھنڈے اٹھانے کے لیے مقبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کی روشنائی کو قبول فرما، ہماری انگلیوں کی حرکتوں کو قبول فرما، ہمارے زبان کے الفاظ قبول فرما، ہمارے گلے قبول فرما۔ اے مولا یہ رگوں میں بہنے والا خون قبول فرما۔ اے مولا کریم بستر کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا، مولک بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ اے مولا وہ موت عطا فرمانا جو تو نے میدان احد میں حضرت حمزہ کو عطا فرمائی، وہ موت نصیب فرمانا مولا جو تو نے عبداللہ بن رواحہ کو عطا نصیب فرمائی۔ اے مولا وہ موت جو تو نے جعفر طیار کو عطا فرمائی، وہ موت جو تو نے مصعب بن عمیر کو نصیب فرمائی۔ اے مولا وہ موت جو تو شہیدوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو نے ایمان دے دیا، تو نے حق کا پرچم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، حق پرستوں کی محبت نصیب فرمائی، اہل حق کی محبت سینے میں اتار دی۔ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اے اللہ ہمیں گھر کی موت سے شہادت کی موت نصیب فرمانا، بزدلی کی موت سے بہادری کی موت نصیب فرمانا۔ اے مولا ہمیں بیماری کی موت سے تاج شہادت والی موت نصیب فرمانا۔ اے مولا کریم ایسی موت عطا فرمانا جو ایک ایک گناہ کو دھو دیتی ہے۔ اے مولا کریم مسکراتے ہوئے جس موت کے وقت حور زمین پہ اتر آئیں، جس کے لیے جنت کی شرابیں زمین پہ ٹپک آئیں، جس کے لیے مولا کریم فرشتے جنت کی خوشبو لے کر اور جنت کا کفن لے کر اتر آئیں۔ اے مولا وہ موت نصیب فرما دینا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو نہ عطا کرنے پر آئے تو اے اللہ بمبئی کے ایک گناہگار خطاکار کو یعقوب میمن کو عطا فرما دے، ایسی موت جس پہ زمانہ ناز کرے، ایسی موت جس پہ زمانہ خوش ہو، ایسی موت جس میں وہ پوری رات روتا رہے، رات کو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ کر تہجد کی ادائیگی کے بعد اس شان سے آئے جیسے کوئی محبوب اپنی لیلا سے ملنے جا رہا ہو۔ اے مولا کریم تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ رب کعبہ تو ہمیں موت عطا فرمانا جس پہ زمین کے ٹکڑے بھی ناز کریں اور تیرا عرش بھی جھوم اٹھے اور فرشتے کاندھا دینے کے لیے اے مولا زمین پہ اتر پڑیں۔ امت کے شہیدوں کی شہادت قبول فرما، غازیوں کے غزوات قبول فرما۔ اے اللہ امت کی فتوحات نصیب فرما، غلامی کے بندھن توڑ دیجئے، اے اللہ قید و بند کی زنجیریں کاٹ دیجئے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس مجمع نے جو ہاتھ پھیلائے ہیں تیرے سامنے سب کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دین اور دنیا دونوں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی مراد پوری فرما، ہر ایک کی تمنا پوری فرما، ہر ایک کے دل سے نکلی ہوئی حسرتوں اور آرزوؤں کو پورا فرما، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔